کیا جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو، جن کی ڈھیریوں پہ قبروں پہ آ کے تم گرتے ہو، انہوں نے اللہ کی مخلوقات کے مقابلے پہ کوئی اور مخلوقات بنائی؟ کوئی ایسا جانور ہے آپ کہہ سکیں یہ اللہ نے بنایا، اور یہ بابا حجویری صاحب نے بنایا، یہ بابا اجمیر صاحب نے بنایا، یہ چشتی صاحب نے بنایا، یہ قادری صاحب نے بنایا، یہ قلندر صاحب نے بنایا، یہ فلاں بابا جی نے بنایا؟ اب یہ اللہ کی مخلوق ہے اور یہ ہمارے پیروں کی مخلوق ہے، تو ہمارے پیر بھی چونکہ مخلوق بنانے پر قادر ہے، تو ہم پریشان ہو گئے ہیں کہ اللہ کو خالق مانے یا ان کو مانے، اللہ کی عبادت کریں یا ان کی کریں؟ کوئی ایسا مقابلہ ہے؟ یہ خود اللہ کی مخلوق ہیں، ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ قل اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق تو اللہ ہے۔ جن مردوں کی ڈھیریوں پہ گر رہے ہو، سجدے کر رہے ہو، طواف کر رہے ہو، پکار رہے ہو، جن کے دفنانے پر اور جن کے مزاروں پر تمہاری لڑائیاں ہو رہی ہیں، یہ دیکھ لیجئے مظفر آباد کا یہ بابا جس کو زندگی بھر کسی نے پوچھا ہی نہیں، جو شلوار ساری عمر پہن نہیں سکا، ننگا اس دنیا کے اندر گھومتا رہا، کہیں کسی نے کچھ کھلا دیا تو کھا لیا، نہیں تو بھوکا پڑا رہا، زندگی میں اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی، لیکن جو ہی مرا اب دھندا چلانے کے لیے، کاروبار چلانے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے کہ کاروبار بڑا شاندار ہے، اب شہروں کے باسیوں کی لڑائیاں ہوتی ہے، جی ساڈا سی جی ساڈے گرائیں سے جی کے پہ کر دو، یہ ساڈا سی جی یہ تو ایسا بنا سا جی انہیں ایسا بنا سا جی، کیوں؟ بزنس ہے، کاروبار ہے، پروفٹ آنا ہے، اور یہ ایک ایسی مشینری ہے جو خراب نہیں ہوتی، جس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، آمدن ہی آمدن ہے، جانا کچھ بھی نہیں ہے، ہر بس نے گاڑی والے نے یہاں رکنا ہے اور بھلے جی بابا جی ہاتھ باندھنے ہیں، اس کے غلے میں پیسے ڈالنے ہیں، سائیں پلی کرنا، اور سائیں ساری عمر سوتھڑ بھی نہیں پہن سکا، ننگا گھومتا رہا، اسے کھانے کو کسی نے نہیں دیا، سڑکوں کے اوپر جگالی کرتا رہا، شرم نہیں آتی؟ تمہارا بھی اللہ سے کوئی تعلق ہے، تمہاری بھی اللہ سے کوئی دوستی ہے، تمہارا بھی اللہ سے کوئی پیار ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھو، قل اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہ یکتا ہے اور زبردست ہے، اس کی پوجا کرو، اس کے پیدا کیے ہوئے انسانوں کی پوجا نہ کرو، اس زندہ خالق کی پوجا کرو، کریٹر کی پوجا کرو، کریشن کی پوجا نہ کرو، مخلوق کی پوجا نہ کرو، خالق کے در پہ آؤ۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو رزق دیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا، بھلا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے؟ کسی بابا جی نے، کسی سہیلی سرکار نے، کسی حضرت نے، کسی جیلانی نے، کسی قادری نے، کسی چشتی نے، کسی نوری نے، کسی سہروردی نے کوئی چیز پیدا کی، کسی کو موت دی، کسی کو رزق دیا، کوئی بارش برسائی، زمین سے کوئی انگوری نکالی، کچھ کیا ایسا؟ یہ تو سارے خالق و مالک کے کام ہیں، وہ پاک ہے سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور اس کی شان شرک سے بہت بلند ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ اللہ دے بڑے رتے ہوئے جی، بڑے لالڈے جی، انہاں دے ہاتھ لکھے لیکھ مٹا دیندے نے، اللہ دے خزانیاں میں دے ہاتھ بڑے نے، ساری عمر مظفر آباد دی سڑکاں تے ذلیل ہوندا پھردا رہیا، ادوں نہیں تانوں یاد ہے کہ بڑے پہنچے نے، مرنے کے بعد اس کی لاش پہ لڑائی، تو یہ دھندا ہے، بڑا گندا ہے لیکن دھندا ہے، اس دھندے کے پیچھے دنیا لگی ہوئی ہے۔ سنو تمہیں خالق و مالک کیسے پکار رہا ہے، قرآن کی آیات کیسے آوازیں لگا رہی ہے، ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، ڈھونڈیے سمندروں کے اندر اللہ کی مخلوق، جنگلوں کے اندر یہ اتنی خوبصورت مخلوق ہے، اس مخلوق کو، یہ اتنی خوبصورت مخلوق، اس کو کس نے پیدا کیا؟ ھذا خلق اللہ، یہ میرے رب کی مخلوق ہے، فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِي، ذرا دکھاؤ جن کو تم پوچھتے ہو، مشکل کشا حاجت روا بنا کر ان کی عبادتیں کرتے ہو، ان کی ڈھیریوں پہ گرتے ہو، انہیں پکارتے ہو، مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِي، انہوں نے کوئی مچھر پیدا کیا، کوئی مکھی پیدا کی، کوئی کیڑا پیدا کیا، کوئی چیز پیدا کی؟ اے خود بندے دے پتر سن، ایڑا کی پیدا کرنا، یہ تو خود پیدا ہوئے ماں کے پیٹ سے۔ خالق و مالک میرا اللہ ہے،
ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے یا یہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا انہوں نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا؟ نہیں، بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ تو بھائی خالق اللہ ہے، جو خالق ہے وہ معبود برحق ہے، حق رکھتا ہے پوجا صرف اس کی جائے، جس کی تم پوجا کر رہے ہو، جن کی قبروں کا طواف تم کر رہے ہو، جن کو تم پکار رہے ہو یہاں سے علی سرکار ساڈی گڈی پار لا دیں، حق باؤ تک باؤ یار یڑیا پار لگائیں، یہ مخلوق ہے، یہ مجبور ہے، یہ فوت ہو گئے، ان کے جسموں کو زمین میں دفنا دیا گیا، ان کے پلے میں کچھ نہیں۔ پوجنا کس کو ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا، یعنی آسمان و زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے وہ سب کا پروردگار اللہ ہے، تو اسی کی عبادت کر، کسی قبر کا طواف نہ کرو، کسی مردے کو نہ پکارو، کسی مصیبت میں پھنس کے علی مشکل کشا کے نعرے نہ لگاؤ کہ سیدنا علی کی مشکلیں بھی اللہ نے ٹالی، اور اگر اللہ نے نہیں ٹالی ابن ملجم ملعون نے پیارے علی کو شہید کیا رضی اللہ عنہ وارضاہ، تو علی اپنی جان کو نہیں بچا سکے۔ مشکلیں ٹالنے والا صرف ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کی عبادت ثابت قدم رہو، بھلا تم کوئی اس کا ہم نام جانتے ہو؟ یاد رکھو مولا اور مالک کا تعارف کیا ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسا کوئی نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی مانند نہیں، وہ دیکھتا اور سنتا ہے۔ مزید سنیے میرے مولا کا فرمان، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور کہو سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا، لم يتخذ ولدا، اس نے کسی کو بیٹا نہیں پکڑا، نہ یہ علی رضی اللہ عنہ وارضا اس کی صورت میں زمین پہ آئے کہ وہ عرش پہ علی، یہ فرش پہ علی، کفر ہے کھلا ہوا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ٹکڑا اور اللہ محمد کے روپ میں زمین پہ آیا کہ وہی جو مستوی عرشہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، کفر ہے کھلا ہوا۔ لم يتخذ ولدا، نہ عیسیٰ اس کا بیٹا، نہ عزیر اس کا بیٹا، نہ نوری بوری والا اس کی صورت میں یا وہ اس کی صورت میں زمین پہ آیا، لو کی عرشہ اتے لب دینے رب بوری آلے دے اولے آ بیٹھا، کھلا ہوا کفر ہے۔ منصور حلاج کے یہ جملے کھلے ہوئے کفر ہیں کہ میں کسی نے کہا منصور حلاج فوائد فریدیہ میں ہے، سنا ہے کہ تو نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے، نبوت کا دعویٰ کیا کہ افسوس تو نے میری شان کتنی کم کر دی، میں نے تو رب ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ کفر کے جملے ہیں۔ رب نہ منصور حلاج کی صورت میں آیا، نہ بابا فرید کی صورت میں آیا، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں زمین پہ آیا، وہ خالق و مالک لم یتخذ ولدا، اس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں پکڑا، کوئی اس جیسا نہیں، وہ کسی کے روپ میں نہیں، کوئی فنا فی اللہ کے مقام پہ نہیں پہنچتا۔ صوفیہ کا کفر ہے یہ کھلا ہوا کہ عبادتیں ریاضتیں کر کر کے وقت آتا ہے انسان اللہ میں فنا ہو جاتا ہے، بس پھر اس میں اور اللہ میں کوئی فرق نہیں، جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کی بادشاہت میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا پارٹنر نہیں، کوئی نہیں جس نے آسمان بناتے ہوئے اس کی ہیلپ کی ہو، زمین بناتے ہوئے اس کی مدد کی ہو، مرغی کے انڈے سے بچہ پیدا کرتے ہوئے کوئی مدد کی ہو، کوئی نہیں، وہ اپنی بادشاہت میں تنہا ہے، یکتا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہ اس وجہ سے کہ وہ عاجز و ناتواں ہو، کوئی اس کا مددگار ہے، کسی کی مدد کی اسے ضرورت پڑی ہو، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اس کو اعلیٰ جان کر اس کی بڑائی بیان کرتے رہو، اس کی کبریائی بیان کرتے رہو۔